جان ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کشمیر کے اب آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں امیر مقام صاحب آپ زیادہ بیانات آپ کے آتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان خیبر پختونخوا کو چھوڑیں, آپ کشمیر پر فوکس کریں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کا. جسٹ یو آر منسٹر فار کشمیر افیئرس, یو لیڈ دا اسٹرگل, اس کو آگے لے کے چلیں کیونکہ وہ ایشو اس کا نمبر 1 ہے. اور آپ جیسے بندہ جو ہے, باقی تو سرکار میں آ کے وہ ختم مک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی, امریکہ کیا کہے گا, پرائم منسٹر کیا کہے گا. تو آپ جو ہے نا قوت ایمانی کے ساتھ ٹیک دا کشمیر کاز فارورڈ. دس از اے یونیک اپرچونٹی. اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. انڈیا از آئسولیٹڈ ان ساؤتھ ایشیا. بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا ہے, سری لنکا میں لیفٹسٹ گورنمنٹ آئی ہے, مالدیوز میں انڈیا آؤٹ آف مالدیوز کیمپین نیشنلسٹ پارٹی بنی ہے محمد معیز صاحب کی, جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت. نیپال میں ماوسٹ گورنمنٹ ہے. تو آپ کے پاس ایک پورا موقع ہے, بس ہمت کی ضرورت ہے اور اس میں زور ویژن کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی سیاست کو آپ مہربانی کر کے آزاد کشمیر کی سیاست سے ڈیل کریں. ہم ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر has become an extension of the Pakistani politics. آزاد کشمیر is the base camp of کشمیر. اس کو کشمیر کی پالیٹکس کو اس کو سیپریٹ. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا جی پارٹی بنائے, عتیق صاحب کو نکالنے کی کوشش کی گئی, اس وقت سارا فلاں. میں کہا مسلم کانفرنس مسلم لیگ, اس کو آپ یہ چکروں میں نہ پڑے کہ وہ ہمارے بندہ, ایک تو ہمارا بندہ ادھر ہونا چاہیے. بندہ کوئی بندہ کسی کا نہیں ہوتا. آپ ان کو give them confidence, let them fight it out. تو اس وقت لوہا گرم ہے. اینڈ امیر مقام صاحب آئی ایکسپیکٹ, اور یہ جو آپ نے راجہ ظفر اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو میمورنڈم تیار کر لیں اس میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی ایڈ کر لیں گے اور وہ آپ پیش کر دیں. اور ایک اور میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, بڑی عظیم ایک خاتون ادھر موجود ہیں, بیگم شمیم شول صاحبہ. نذیر شول صاحب ان کے جو شوہر تھے وہ بڑے ہمارے دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے. لندن میں انہوں نے بڑا کام کیا, پاکستان میں بڑا کام کیا, مقبوضہ کشمیر میں کام کیا. اور یہ جو آن دا ایشو آف ویمنز رائٹس اینڈ فریڈم, جو جس طریقے سے یہ اسپوکس پرسن ہے اور باقی دوست ہیں, ان کو آگے لے کے چلیں. تو امیر مقام صاحب آپ ایک ایکشن پلان تیار کریں آن کشمیر ایشو فار دا نیکسٹ 2 years. جتنی دیر ہم ممبر ہیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں, چاہے آپ کی ٹرم ہوتی ہے گورنمنٹ کی پوری نہ ہو, اس کا فکر نہ کریں, آپ ایز امیر مقام کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا, آپ کو مشاہدہ دوں گا سارا, اور اس میں تیار کریں. اس میں APHC کو آگے لے کے آئیں, ان کی لیڈرشپ موجود ہے. دے ہیو سم آف دا بیسٹ برینز, دبنگ لوگ بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, ان کو آگے لے کے چلیں. تو وی آر دیئر اینڈ دس از ون ایشو ان پاکستان اپارٹ فرام دا نیوکلیئر پروگرام, جس میں پوری پاکستانی سیاست میں کنسنسس آن دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. اور یہ جو بات مودی کی ہوئی تھی, مودی کی آخری ٹرم ہے میرے خیال میں, وہ ہندوتوا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, وہ بالکل فیل ہو گئے ہیں ان کی پالیٹکس, اور جو امیدیں ان کو ٹرمپ سے تھیں وہ بھی امیدیں پوری نہیں ہوئی. تو حالات مختلف جا رہے ہیں, تو حالات پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ یہ حالات کو اپنے استوار کریں, کشمیر کاز کو اجاگر کریں, which is linked with the future of the region of peace and security and the future of Pakistan, inshallah. Thank you very much. ابراہیم صاحب میں بتا دوں کہ ایک بڑی کانفرنس میں نے کرائی تھی مظفر آباد میں, آپ کو یاد ہوگا 1997 میں, when I was information minister, 50 years of Pakistan, and your grandfather was mashallah the chief guest there, سردار ابراہیم صاحب. بڑی contribution تھی اس وقت مظفر آباد میں کی تھی, and it was an international conference اور recognition ہوئی تھی, and your family has also played a big role in that. Thank you. ہمیں اپنی کیسنگ جو ہے نا اس کاز کی, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی جگہ بین آف پاکستان, اور ادھر سے جب ہندوستان کہتا ہے کہ پورا چیز برابر ہو جاتی ہے. اب قائد اعظم نے یہ بات کہی نہیں کہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ وی ہیو ٹو پریزنٹ اے کیس ایز دا رائٹ آف کیس آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور جو آپ کے آرٹیکل 570 جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے بڑا کلیئرلی اس کو. There are two different aspects, Sardar Sahab. One is the case that you present to the world, which is on the basis of UN resolutions and the right of self-determination. For the 250 million people of Pakistan, Kashmir is the jugular vein. It underlines the importance of Kashmir for every Pakistani and the future of Pakistan. So وہ دونوں چیز contradiction میں نہیں ہے, they stand together.
So what Qaid Azam said is relevant for the 25 crore people of 250 million people of Pakistan. उसको मेहरबानी करके रखें ऊपर, वरना कई लोग ऐसे हैं जो डरू हैं, डिफीटिस्ट माइंडसेट हैं, वो कहते छोड़ो जी कश्मीर बात करो, पीसमेंट करो. मैं इंटरनेशनल तो डिफरेंट है. आई एम टॉकिंग ऑफ द नैरेटिव फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. नहीं, आप टेक्निकलिटीज में ना फर्क करें, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. थैंक यू सर फॉर योर वेरिएबल इनपुट्स और जो आपने बताई चीज़ें, इंशाल्लाह इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. मीर मुकाम साहब हैं, काबू आए हैं आपकी. मीर मुकाम साहब से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि एक तरफ तो पठान है, नहीं इनमें जान है, उधर से जान भी है. 7 दफा दहशत गर्दों ने मारने की कोशिश की इनको, और ये ना बोले कि पठानों ने 47-48 कश्मीरी स्ट्रगल में हिस्सा लिया. इनके बहुत और इसके खिलाफ 7 दफा दहशत गर्दों ने हमला किया है. पता नहीं उसमें इंडियंस भी होंगे. चेयरमैन कश्मीर कमेटी, पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून साहब ने, तो मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर से पहले राना कासिम नून साहब बात करें और उसके बाद मिनिस्टर साहब बात करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब. राना कासिम नून साहब.